السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب تمام سامعین ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے اس پیغام کو شیئر کرنے میں آپ کنجوسی نہ کریں، بلکہ روزانہ سن کر آگے ضرور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 14 جمادی الاخری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے آپ کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے غسل دے کر آپ کے جسد مبارک کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں رکھ دیا۔ پھر لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم نے جنازے کی نماز ادا کی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے اور دیگر حضرات نے جنازے کی نماز ادا کی۔ 13 ربیع الاول منگل کے دن الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تدفین کے بارے میں صحابہ کرام کا مشورہ ہوا۔ صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا، انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے بھی اتفاق رائے حجرہ مبارک میں قبر کی تیاری شروع کر دی اور بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اسی حجرہ عائشہ کو روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کی مدد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مدبھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دیکھا کہ فرشتے نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو، فائدہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثے میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ چیز مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی وحبه عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعله قوة لی فیما تحب، اللہم وما زویت عنی عما احب فاجعله فراغا لی فیما تحب۔ ترجمہ، اللہ آپ مجھے اپنی محبت اور لوگوں کی محبت عطا فرمائیے جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے نفع بخش ہے۔ اے اللہ، میری چاہت اور رغبت جو چیزیں آپ نے عطا کی ہیں ان سے آپ اپنے محبوب کاموں میں تقویت پہنچائیے، اور میری چاہت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا نہیں کی تو میرے فارغ اوقات کو اپنے محبوب کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت، دعا کرنا بیکار نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف نہ ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لا دیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عادت کرو اور جنازے کے پیچھے چلو، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔